اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کون سے 3 گھر ہیں جن سے نفرت کرتا ہے؟ اور آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ کون سے ایسے گھر ہیں جن سے اللہ پاک نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 گھروں سے نفرت کرتا ہے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا، اے علی وہ 3 بدبخت گھر کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، پہلا گھر وہ گھر جس میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہے، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کی قدر نہ ہو، جس بیٹی کو جس گھر میں پریشان کیا جاتا ہے، جس گھر میں بیٹی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اس گھر کو اور اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا۔ جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسوؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر سے رحمت اٹھا لیتا ہے۔ گھر میں رحمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ جاتے جاتے 3 چیزیں بھی لے کے جاتی ہے۔ پتہ ہے وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ایک، باپ کے گھر کی رونق بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ دوسرا، باپ کے سامنے کیے گئے ناز و نخرے بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ تیسرا، باپ کی نوکری، باپ کی غلامی بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، شکر ہے خدا نا مجھے بیٹی عطا نہیں ہوئی۔ اس پر کسی عقل مند نے کہا، او نادان، اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی اسے عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کہتا ہے شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ کم وقت بیٹی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بیٹی جیسی رحمت اسے دیتا ہے جو رحمت کو پالنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیرے اندر حیثیت ہی کیا ہے اور تجھے پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے، اور دوسرا گھر، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس گھر میں مہمان آئیں اور مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو، جس گھر کے لوگوں کو مہمان کا آنا پسند نہیں ہوتا، اس گھر کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس گھر سے، گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے لوگو، 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو، رحمتوں کو قبول کر لے تو غنی ہو جائے، مالا مال ہو جائے۔ 3 رحمتوں کو اگر انسان خوشی سے قبول کر لے، وہ 3 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی رحمت بیٹی کا آنا۔ بیٹی کا آنا اگر انسان خوشی سے قبول کر لے تو مالا مال ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا، بادشاہ بن جائے گا۔ دوسرا، گھر میں مہمان کا آنا، مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال بن جاتا ہے۔ اور تیسرا، بیماری کا آنا۔ بیماری بھی جب انسان کے اندر آتی ہے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یہ 3 رحمتیں ایسی ہیں جس کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا، اور جو ان 3 رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال بن جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ کے گھر جب تک مہمان نہ آتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان آیا،
آپ نے کھانا نہیں کھایا، دوسرے دن بھی نہ آیا، تیسرے دن بھی نہ آیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3 دن بھوکے رہے، 3 دن مہمان نہ آیا، آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ گھر سے باہر نکلے، سوچا جاؤں مہمان کو ڈھونڈوں، مہمان نہیں آیا، بھوک تڑپا رہی ہے۔ گھر سے باہر نکلے، پوچھا گیا کہاں جا رہے ہیں؟ بولے مہمان کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ راستے میں جاتے جاتے ایک شخص ملا، آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کھانا کھائیں گے؟ تو اس نے کہا جی میں کھاؤں گا۔ آپ نے کہا آؤ پھر جلدی سے میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھو، اور اس کو ساتھ بٹھایا، خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا میں آتش پرست ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بسم اللہ کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو آتش پرست ہے اور پھر اٹھ کے چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے کل کائنات کے مالک کوئی مہمان بھیج، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے مہمان تو بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر نہیں کی، میں نے ایک خاص مہمان بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر نہیں کی۔ آپ فرمانے لگے مالک وہ تو آتش پرست تھا، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کو میں کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم اے میرے خلیل وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کا سارا خاندان آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں، تو نے اسے 1 دن کا کھانا دینا گوارا نہیں کیا، 1 ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کی۔ دیکھ تو صحیح میں کتنا کریم ہوں، 80 سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں۔ تو یہ جو مہمان ہوتا ہے کوئی بھی ہو، اللہ کی رحمتوں میں سے رحمت بن کر آتا ہے، مہمان کی قدر کیجئے۔ اور تیسرا گھر اللہ تعالیٰ جس سے نفرت کرتا ہے، یہ گھر وہ ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان ہوتے ہیں، بوڑھے والدین کو دکھ ملتے ہیں، درد ملتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں ملتی ہیں، جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان رہتے ہیں۔ ان گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گھر میں مہمان آ جائے ان کی مہمان نوازی کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ گھر میں بیٹی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے، خوشیاں منایا کرو، بیٹی بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ بیٹی باپ کو امیر بنانے کے لیے گھر میں آتی ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ رکھا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو، ذلیل و خوار نہ کیا کرو۔ اگر بوڑھے والدین کی سفید داڑھی کی حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، بوڑھے والدین کو پریشان بھی نہ کیا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔